المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایمان کے بارے میں بات کی تھی کہ ایمان کی تعریف اہل السنت والجماعہ کے نزدیک کیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ تھا اس قول کا کہ ایمان کے بارے میں جمہور اہل السنہ جو ہیں، جمہور اہل السنہ کا قول ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ الایمان قول و عمل، ٹھیک ہے، ایمان اعتقاد قول و عمل کا نام ہے۔ اس کے برعکس جو احناف ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک معتبر حصہ ہے، ان کا اس مسئلے میں جمہور جو محدثین ہیں یا جو جمہور اہل السنہ ہیں ان سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان قول ہے، اس میں عمل داخل نہیں ہے۔ اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں راجح قول کیا ہے، وہ وہی قول ہے جو جمہور کا ہے، اور ادلہ جو ہیں وہ اسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کو تصدیق کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان کے معنی لغتاً تصدیق ہے، اور تصدیق جو ہے یہ گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو جمہور کا اس میں موقف کیا ہے اور احناف کا موقف کیا ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرجیہ کا موقف اس میں کیا ہے۔ مرجیہ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، یا بعض کہتے ہیں صرف تصدیق کا نام ہے، اس میں اعمال سرے سے شامل۔ لیکن احناف اور مرجیہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں عمل شامل نہیں ہے، البتہ عمل لازم ہے، عمل لازم ہے۔ ایمان کی تعریف میں عمل شامل نہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ جب آپ ایمان کو ڈیفائن کریں گے تو آپ اس میں طاعات کو یا اعمال کو نہیں لائیں گے، لیکن انسان کی نجات اور فلاح اور کامیابی کے لیے عمل کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں بت کے سامنے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی بت ہے، صنم ہے یا وثن ہے، کوئی بت ہے، اس کے سامنے آپ سجدہ کرو گے۔ یا قرآن جو ہے، قرآن کو پھاڑنا یا گندی جگہ میں پھینکنا، ٹھیک ہے، القاء المصحف فی القاذورہ، قرآن کو اٹھا کے پھینکنا گندگی میں۔ تو مرجیہ کا اس میں موقف کیا ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا، شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے ان کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کا مسلک ہے کیا۔ مرجیہ کا قول یہ ہے کہ انسان اگر بت کو سجدہ کرے گا، قرآن کو نجاست میں پھینکے گا نعوذ باللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کو برا بلا کہے گا، یا دین کی جو اساسیں ہیں ان کو ڈھائے گا اپنے اعمال سے یا اپنی زندگی بھر کی حرکتوں سے، تو مرجیہ کہتے ہیں کہ یہ انسان مومن ہے کامل الایمان، ٹھیک ہے، یہ مومن ہے کامل الایمان۔ اس کے برعکس جمہور اہل سنہ کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں جس شخص نے بت کو سجدہ کیا، قرآن کو گندگی میں پھینکا یا پیغمبروں کو برا بلا کہا، یہ شخص کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفر جو ہوتا ہے یہ اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اعمال جو ہیں ایمان میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرجیہ اور ان کے درمیان فرق ہے، واضح فرق ہے۔ ان کے نزدیک ایسا، مرجیہ کے نزدیک ایسا کرنے والا جو شخص ہے وہ مومن ہے کامل الایمان۔ تو یہ کیا نام ہے اس کا، اہل السنہ کے نزدیک وہ کافر ہے، جمہور اہل السنہ۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف، اس سے آپ سمجھیں گے کہ یہ میں نے جو کہا کہ یہ لفظی اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عمل کفر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعمال سے کفر نہیں ہوتا، کفر جو ہے وہ ایمان کی تعریف میں عمل داخل نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں ان کا اس بت کو سجدہ کرنا یا قرآن کو نجاست میں پھینکنا یا پیغمبر کو برا کہنا، یہ عمل فی نفسہ کفر نہیں ہے،
لیکن یہ عمل اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے لہذا کافر ہے. سمجھے بات؟ نتیجہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جمہور اہل سنہ کہتے ہیں کہ بت کو سجدہ کرنے سے کافر ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں سجدہ کرنے سے وہ بھی کہتے ہیں کافر ہوا. بات ایک ہی ہے. مسئلہ ہے کہ اس پہ کون سا حکم لگے گا. مسئلہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ بھی کہتے ہیں کافر ہے. اب صرف فرق ہے, وہ کہتے ہیں یہ عمل سے کافر ہوا, احناف کہتے ہیں نہیں یہ عمل سے کافر نہیں ہوا, یہ عمل دلالت کرتی ہے کہ اس کے دل میں تصدیق نہیں ہے, کافر ہے. نتیجہ ایک ہے. اب بتائیں یہ حقیقی اختلاف ہے کہ لفظی اختلاف ہے؟ ہاں خدا نخواستہ اگر احناف یہ کہتے, اگر یہ کہتے کہ نہیں جی بھائی یہ کامل الایمان ہے, تو ہم کہتے ہیں تو ارجاء ہے. لیکن مسئلہ ہم کہتے ہیں حقیقی اختلاف ہے. سمجھے؟ تو پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی, اور یہاں پہ چونکہ ٹائم بھی کم ہے اور یہ وہ مسائل ہیں, یہ معرکۃ الآراء مسائل ہیں. ان میں یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی دلائل کے انبار لگائے ہیں, یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی دلائل کے انبار لگائے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے دونوں اہل سنہ کا حصہ ہے. اب ہم ترجیح اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ یہ جو ادلہ جو ہیں وہ زیادہ سپورٹ جمہور کے موقف کو کرتے ہیں, اور اس پہ جمہور علماء ہیں. ٹھیک ہے. تو ایمان کے مسئلے پہ ہم نے بات کی. آج پھر سے ایک اس کے دوسرے پہلو پہ بات ہوگی, وہ دیکھتے ہیں. تو جب ایمان کو بیان کیا یہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے, تو ایمان کو بیان کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَجَمِيعُ, یہ بڑا اہم ہے, مطلب بڑی اہم عبارت ہے. فرماتے ہیں وَجَمِيعُ, اور وہ سارا ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان کلہ حق. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ اس کا تعلق اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے ہے. اہل السنہ والجماعہ کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ کہتے ہیں صح یصح کے معنی ہے صحیح ہونا, یعنی صحیح کسی چیز کا صحیح ہونا. صحح یصحح کے معنی ہے تصحیح, کسی چیز کو صحیح کرنا. اب لکھتے ہیں نا صححہ ابن حجر, اس کو ابن حجر نے صحیح کہا, اس حدیث کو تصحیح کی ہے اس کی. صح یصح کے معنی ہے صحیح ہونا, صحح یصحح کے معنی ہے صحیح کرنا, تصحیح تضعیف. ٹھیک ہے. جس طرح ضعف کے معنی ہے کمزور ہونا, ضعف یضعف کے معنی ہے کمزور کرنا, اس حدیث کو کمزور قرار دینا, اس کو کمزور کرنا. تو ویسے ہی صح کے معنی ہے صحیح ہونا. تو فرماتے ہیں امام الطحاوی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان. شریعت اور بیان, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے اعمال, آپ کے اقوال, آپ کی تقریرات, یہ سارا شریعت کا بیان ہے, یہ قرآن کا بیان ہے. تو امام ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں کہ شریعت کے حوالے سے اور اس شریعت کے بیان کے حوالے سے, قرآن کے بیان کے حوالے سے اور دین کے بیان کے حوالے سے جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے, یہ اہم بات ہے, وہ کیا ہے؟ حق, وہ حق ہے. کلہ حق, کلہ, یہ سارا حق ہے. تو اس میں ایک تو قابل غور جو لفظ ہے وہ جمی ہے کہ سارا, یہ نہیں ہے کہ ہم آدھے کو مانیں گے آدھے کو, اور لیکن اس سے بھی اہم قید دوسری ہے, وہ ہے صح, جو صحیح طور پہ ثابت ہو. اب کوئی انسان آپ کو ضعیف اور موضوعات سنائے گا, پھر کہے گا یہ ایک موضوع روایت ہے, من گڑت روایت ہے, پھر اس کے بعد کہے گا آپ اس کو مانیں. آپ کہیں کہ میں نہیں مانوں گا, کہے گا بس یہ حدیث کے دشمن ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن حدیث کو لیتے ہیں, یہ آدھا دین لیتے ہیں. بھائی یہ آدھا دین اور پورا دین کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز صحیح طور سے ثابت ہو اس کو ہم لیں گے, جو صحیح طور سے ثابت ہو اس کو ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے ثابت ہے وہ حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی مزاج کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق, جو اس کے نفس کے مطابق اس کو لے لے, اور جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے. اور اس میں واضح طور پہ قرآن میں وعید آئی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم آدھی کتاب پہ ایمان لاتے ہو اور آدھی پہ نہیں, یعنی اس حصے پہ, دین کے اس حصے کو, اور ہمارے نزدیک قرآن و سنت دونوں دین ہیں. کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ یا دین کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو وتکفروا ببعض, اور آدھے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا, اور جو ایسا کرے گا اس کی جزا, اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ اس کو دنیا میں ذلت کی زندگی گزارنی پڑے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو یہ پرابلم ہے. تو اس میں بھی یہی معاملہ تھا. ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان باتوں کو مانتے تھے جو ان کے مطابق, ان حدیثوں کو مانتے تھے جو ان کے منہج کے مطابق ہوتی تھی, اور جو لگتا تھا ان کو یہ ہم نے جو مواقف اختیار کیے ہیں, ہماری جو پوزیشن ہے, جو ہمارا سٹینڈ ہے, یہ حدیث اس کے خلاف ہے, تو اس کو رد کرتے تھے, کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے. اور بنیادی بہانہ اس میں ہوتا ہے یہ خبر واحد ہے, جس طرح آج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خبر و آحاد ہے, خبر واحد ہے. تو اسی لیے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف متواتر روایتوں کو مانتے ہیں, وہ نہیں کہا وَجَمِيعُ مَا صَحَّ, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے, صحیح طور پہ. بلکہ صحیح اور ضعیف کا معاملہ تو زیادہ خبر واحد میں ہی ہوتا ہے. متواتر کے بارے میں تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, کیونکہ متواتر جو ہوتا ہے وہ علم یقین انسان کو عطا کر دیتی ہے. تو یہ معاملہ جو کچھ رسول اللہ سے صحیح طور پہ ثابت ہے ہم اس کو
مانتے ہیں. تو یہ لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ عقلی اصول ہیں, ٹھیک ہے, عقلی اصول, انہوں نے پہلے عقلی اصول خود بنائے, پھر جب ان عقلی اصولوں کے خلاف حدیثیں آتی تھی تو کہتے ہیں ہم عقلی اصول کو مانیں گے, عقل قطعی ہے, یہ جو حدیثیں ہیں یہ ظنی ہے, یہ ظنی ہے, تو بس مسئلہ ختم ہو گیا. جس طرح آج کے زمانے میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے, ٹھیک ہے, جس میں بہت بڑا مسئلہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے. اس پہ ہمارے یہاں بات بھی ہوئی, معید صاحب نے بھی اس سے بات کی ہے کہ وہاں پہ وہ خبر واحد کی بنیاد پہ, مطلب آپ خود دیکھیں کہ عجیب فلسفہ سازی کی ہے کہ دین جو ہے وہ سنت سے ثابت ہوتا ہے, حدیث سے نہ تو کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بات آج سے کسی نے کہی نہیں ہے, اور اس کو اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں گے یہ ایک عجیب بات ہے, چونکہ یہاں پہ موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. لیکن جب آپ اس پہ مطلب بنظر غیر اس کا مطالعہ کریں گے یا اصولی انداز سے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ڈکوسلا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ آپ کے جو مواقف ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے اب آپ حدیثوں سے چھٹکارا حاصل کریں, اور یہ کوئی مطلب اتنا بڑا کوئی علمی کارنامہ ہے نہیں. تو یہ بات امام الطحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ اہل السنہ کا اس سلسلے میں منہج کیا ہے. اس کے بعد اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں علامہ محمد بابرتی الحنفی. یہ جو بابرتی ہے یہ ایک ایریا ہے, بغداد میں رہتے تھے, بغداد کا ایک علاقہ ہے. تو یہ فرماتے ہیں لأنہ, اور حنفی تھے یہ, انہوں نے شرح لکھی ہے طحاویہ کی, فرماتے ہیں لأنہ لما ثبت ان القرآن منزل من عند اللہ. فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ جو قرآن ہے یہ کس کی طرف سے نازل ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہے, منزل اللہ ہے, منزل قرآن ہے. وان الرسول صادق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں. دیکھیں یہ دو بنیادی مقدمے ہیں, یہ لیکن قطعی مقدمے ہیں. یہ جو دین کے وہ باتیں ہیں, یہ دین کی وہ دو باتیں ہیں جن کے بارے میں انسان کیا اختلاف نہیں کر سکتا. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک بات سے انسان نے اختلاف کیا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے, یہ ایک قطعی بات ہے دین میں, ایک بات. دوسری بات وَأَنَّ الرَّسُولَ صادق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, سچے, یہ بھی اتفاقی بات ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے نعوذ باللہ, اس کے بعد کہے کہ میں مسلمان ہوں, کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا. ہاں اگر مرجی ہوگا وہ ایسا سمجھے گا, لیکن زبان سے جب تک نہیں کہے گا وہ تب بھی مومن ہے, کیونکہ ارجاء بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان دو مقدمات سے اب اس کی بنیاد پہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ثابت ہے, یہ معلوم من الدین بھی ضرور ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ نے نازل کیا ہے. وَأَنَّ الرَّسُولَ صادق, اور رسول اللہ صادق ہیں, سچے ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا تو نتیجہ کیا ثابت ہوا؟ ثبت ہے, تو پس یہ ثابت ہوا ان جمیع ما فی القرآن, کہ جو کچھ قرآن میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے نا, جو کچھ قرآن میں ہے. وما صح من الاحادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیان الشرع, اور جو کچھ صحیح طور پہ احادیث میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس میں آپ نے بیان کیا ہے شریعت کو, حق, یہ سارا کیا ہے؟ حق کلہ, سارا. قرآن اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اللہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور رسول اللہ کے بارے میں اس لیے لأنہ معصوم عن الکذب والباطل, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, معصوم عن الخطا ہے. آپ جھوٹ اور باطل ان کاموں سے آپ کیا ہیں؟ معصوم ہیں, آپ کو عصمت حاصل ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے امام یہ محمد البابرتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا وہ حق ہے. تو شیخ عبد الرحمن براق نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا. فرماتے ہیں وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ أُصُولِيَّةٌ عَقَدِيَّةٌ, فرماتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے, جو قضیہ ہے, یہ اصولی مسئلہ ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وَهِيَ حُجِّيَّةُ خبر الواحد, وہ ہے خبر واحد کی حجیت کا معاملہ, خبر واحد کی حجیت کا معاملہ. فرماتے ہیں والصواب, صحیح اس میں یہ ہے, خبر واحد کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ ان خبر الواحد حجت فی مسائل الدین, کہ خبر واحد جو ہے یہ مسائل دین میں حجت ہے, حجت الاعتقادیہ والعملیہ, چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہو چاہے وہ عمل کے مسائل ہوں. پھر اس میں وہ الگ بات ہے, پھر دیکھیں پھر الگ بات ہے تکفیر کا معاملہ. پھر اس میں ہمارے جو متکلمین ہیں یا ہمارے جو علماء عقیدہ ہیں انہوں نے پھر اس میں بات کی ہے بھائی جو عقیدہ متواتر سے ثابت ہے, مسئلہ ہے اگر اس کا کوئی انکار کرے گا وہ تھوڑا بڑا معاملہ ہے, اس کی تکفیر کی طرف علماء گئے ہیں. لیکن خبر واحد کے بارے میں پھر علماء نے بات کی, اگر خبر واحد کی بنیاد پہ کسی عقیدے کا کوئی انکار کرے گا وہ تو گمراہ ہے, لیکن پھر تکفیر کے بارے میں علماء نے توقف کیا ہے. بس اتنا معاملہ ہے جس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. گمراہ وہ بھی ہے, گمراہ وہ بھی ہے, چونکہ خبر واحد میں اصل کے اعتبار سے خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا مجھے امید حدیث کی کلاسز میں, خبر واحد اصولاً ظن کا فائدہ دیتی ہے, لیکن جب اس کو قرائن حاصل ہو, قرائن کے بعد پھر یہ قطعی علم دے دیتی ہے آپ کو, علم یقینی آپ کو حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی فرق ہمارے علماء نے تکفیر کے پیش نظر کیا ہے, علماء عقیدہ یا متکلمین نے, کہ متواتر جو ہے اس میں تکفیر کا زیادہ احتمال ہوتا ہے اور خبر واحد میں اس سے کم. باقی اصول اعتقاد میں ہو یا چاہے یا کس میں عمل میں ہو, اس میں خبر واحد حجت ہے. اس پہ شیخ الالبانی کا مستقل ایک رسالہ ہے چھوٹا سا, الحدیث حجت فی نفسہ, ایسا ہی اس کا کچھ نام ہے, اس کو بھی آپ دیکھیں. اور بھی اس پہ علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں, تو آغاز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو
چھوٹا سا رسالہ شیخ الالبانی کا، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو اسی بات کو شیخ الالبانی نے اپنی کتاب میں تحاویہ پہ جو ان کی تعلیق ہے فرماتے ہیں قلت، تو اس سلسلے میں میں کہتا ہوں، شیخ الالبانی فرماتے ہیں ہم مانتے ہیں سب کو، یعنی دون تفریق بین ما کان منہ خبر آحاد او تواتر، فرماتے ہیں ہم اس میں فرق نہیں کرتے چاہے یہ خبر واحد ہو چاہے کیا ہو تواتر، ما دام انہ صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں. تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ، فرماتے ہیں یہی حق ہے، یہی صحیح موقف ہے کہ خبر واحد کو بہرحال بہر کیف اور بہر صورت قبول کیا جائے گا، اور یہی حق ہے، یہی اہل حق کا مسلک ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس مسئلے کی وضاحت کہ وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كُلُّهُ حق. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوسرا مسئلہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اٹھا ہے، یہ پھر سے اب ایمان کی طرف آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میتھڈولوجیکل ایشو کو بیان کرنے کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ ایمان پہ آئے ہیں. تو یہاں پہ پھر سے مسئلہ وہی ہے کہ ایمان کے بارے میں جو اختلاف ہے، یعنی جمہور علماء کے بارے میں اور احناف کے بارے میں. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے اسی موقف کی ترجمانی کی ہے، یہ اصولاً بھی حنفی تھے اور فروعاً بھی حنفی تھے. ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی، وہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے. تو اس میں جو عقیدہ ہے وہ سیدنا و مولانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے صاحبین کا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے جس پہ اب ہم بات کریں گے یہ بھی ایمان سے متعلق ہے، اسی لیے اس پہ ہم اختصار سے ہی بات کریں گے کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے تھوڑا بات کی ہے اس پہ. تو فرماتے ہیں اب یہ اس سے اختلاف کیا ہے علماء نے، فرماتے ہیں والایمان واحد، ایمان ایک ہے، ایمان ایک ہے. وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور ایمان کی جو اصل ہے وہ کیا ہے تصدیق، اس میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، ایمان ایک ہے اور اس کی اصل میں سب برابر ہیں. اصل کیا ہے؟ ایمان ہے نا تصدیق. فرماتے ہیں اب جو فرق ہے آپس میں، اگر آپ کہتے ہو بھائی ایمان ایک ہے اور یہ اصل تصدیق ہے، اس میں سب برابر ہے، پھر فرق کیا ہے؟ پھر تو مومن و کافر ایک ہونا چاہیے، ہے نا. لیکن کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ، اب لوگوں کے درمیان فرق کس بنیاد پہ ہے؟ فرق ہے. اگر یہ کہتے ہیں فرق نہیں ہے تو پھر مسئلہ بڑا ہو جاتا. کہتے ہیں بھائی فرق ہے بالخشیت والتقیٰ، اللہ کی خشیت اور تقوی کی بنیاد پہ، ومخالفت الہوا، اور نفس کی مخالفت. دیکھیں عقیدے کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، جو نفس ہے نا ہر جگہ یہ آ جاتا ہے، تو نفس کی مخالفت. وملازمت الاولیٰ، اور جو اولیٰ ہو یعنی جو اچھے اچھے کام ہوں اولیٰ ہوں ان کو لازم پکڑنا. تو مختصر الفاظ میں، زیادہ تفصیل میں اگر نہیں جائیں گے، مختصر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، تو اس میں اعمال داخل، یہ لیکن بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے دیکھا پچھلی کلاس میں، ہے نا. ایمان محض تصدیق کا نام ہے اور سارے لوگ جس کا ایمان ہے وہ برابر ہے آپس میں، ایمان والے سارے برابر ہیں ایمان کے اعتبار، جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اصل ایمان کا، تصدیق کا. البتہ جہاں تک پھر تقویٰ پرہیزگاری اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اس کی آگے مزید وضاحت آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہے کیا مسئلہ؟ تو وہ یہ ہے الایمان واحد، ایمان ایک ہے. ہوا وہ کیا ہے؟ التصدیق بالقلب، کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے اصل کے اعتبار سے. اس میں قول بھی آ جاتا ہے، وہ تو ہم نے دیکھا، لیکن اصل کیا ہے؟ جب تصدیق ہے تب آپ زبان سے قول کہیں گے، جب تصدیق نہیں ہے صرف زبان سے قول کہیں گے، یہ نفاق ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وَمَعْنَهُ، اس کا مطلب کیا ہے؟ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. لیکن میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا کہ جو جمہور علماء ہیں اہل سنہ کے، یہ ان کے موقف کے خلاف ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں وہ قول سنایا تھا، سیدنا الامام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل بالامصار، میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ علماء سے ملا. فما رأيت منهم احدا يختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. ان کئی شہروں میں مجھے 1000 سے زیادہ جو علماء ملے، ان میں سے کوئی مجھے ایسا نہ ملا جو اس بات سے اختلاف کرتا ہو کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو گھٹتا اور بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ان مسائل میں سے ہے جن کی وجہ سے محدثین نے احناف سے اختلاف کیا ہے. احناف اور محدثین کے درمیان تو اختلاف ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ امام بخاری پہ جو الزامات ہیں احناف کی طرف سے کہ انہوں نے سیدنا امام ابو حنیفہ سے روایتیں نہیں لی ہے بخاری میں. ٹھیک ہے، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ ایمان کے مسئلے میں اس چیز کے قائل تھے. تو امام بخاری بڑے شدید تھے ان معاملات میں، یہ خود کہتے ہیں میں 1000 آدمیوں سے ملا. اب ایک طرف سے 1000 آدمی جو کہہ رہے ہیں، ایک طرف سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ علماء کا اختلاف ہے، چلا آ رہا ہے اختلاف. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، جبکہ اس پہ کئی علماء نے اجماع نقل کیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور قدیم علماء نے. سمجھے؟ تو اس کا مطلب ہے ایک تو جمہور علماء اور احناف کا جو اختلاف ہے وہ ایمان کی تعریف میں ہے. کس میں؟ تعریف
ایمان, جیسا کہ ہم نے دیکھا. لیکن پھر ہم اس کو بوائل ڈاؤن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظی اختلاف ہے. مسئلہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اہم چیز وہ ہوتی ہے a tree is known by its fruits. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. دیکھیں گے کہ پھل کیا اس کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ساری فلسفہ سازی کرتے ہیں, فلسفہ سازی کے بعد پھل دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی, وہ لمبا چوڑا فلسفہ اس کا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نبی نہیں ہوں, میں ذلی نبی ہوں, میں بروزی نبی ہوں. جب نتیجہ دیکھتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے, یا اسی طرح ہمارے جو گاندھی صاحب ہیں, تو ان کا بھی وہ بحث, یہ بحث, فطرت, ملت ابراہیم, سنت ابراہیمی, تو یہ سارا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد حدیث جو ہے, حدیث کی حجیت سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جس کو وہ سنت کہتے ہیں, وہ بھی انگلیوں پہ ان کو آپ گن سکتے ہیں. اور وہ بھی سال بسال چینج ہوتے ہیں. پہلے کہتے تھے اتنی سنتیں ہیں ٹوٹل, پھر ان میں سے کچھ کٹوتری کر دی حالات کے مطابق یا تحقیق کے مطابق, تو کل کو نئی تحقیق ہوئی, سنتیں اور اس میں کم ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے, فائنلی جو آپ کا رزلٹ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو مسئلہ یہ ہے ایمان کی تعریف کے بارے میں, اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے زیادت الایمان و نقصانہ, ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا. الایمان یزید و ینقص, یہ تو قرآن کی صریح آیات سے ثابت ہے. تو اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مسئلۃ الزیادۃ والنقصان, ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا, ہی من فروع الخلاف بین اہل السنت والمرجئہ, یہ اہل سنت اور مرجئہ کے درمیان بھی اختلاف ہے. فالمرجئۃ عندہم, مرجئہ کون ہے, وہ کہتے ہیں ان الایمان واحد, ایمان ایک ہے, صرف تصدیق ہے, لا یزید ولا ینقص, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. وعند اہل السنت انہ یزید و ینقص, اہل سنت سے گھٹتا اور بڑھتا ہے. اب انفارچونیٹلی الفاظ کی حد تک احناف اور مرجئہ میں آپس میں اوور لیپنگ ہو جاتی ہے نا, کہ مرجئہ بھی اعمال کو داخل نہیں کرتے ہیں تاریخ میں, اور احناف بھی داخل نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے احناف کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے, مرجئۃ الفقہا ان کو کہتے ہیں. اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لفظ استعمال کیا ہے اور تنقید کی ہے, لیکن وہ ارجا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ارجا کے مراتب ہیں, ایک ہے جہمیوں کا ارجا, تو ان کے لیے مرجئۃ الفقہا کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن نتیجہ جب دیکھتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا, اس ساری بحث کے بعد ابن تیمیہ بھی آخر میں یہ بات کہتے ہیں, یا امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, لفظی نزاع ہے, لفظی. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہے. اچھا دیکھیں, اب یہ جو ہے شیخ بابرتی, محمد البابرتی, زبردست علماء میں سے ہیں, احناف میں سے. دیکھیں یہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا بیان کی ہے. اسی لیے مجھے لگا مناسب کہ کسی حنفی عالم کی وضاحت یہاں پہ نقل کی جائے. فرماتے انما قال, فرماتے انہوں نے اتنا کہا, کنہوں نے, امام الطحاوی نے, فرمایا الایمان واحد, ایمان کیا ہے, واحد ہے. فرماتے ہیں لأن الایمان عبارۃ عن التصدیق, فرماتے ہیں کیونکہ ایمان عبارت ہے تصدیق سے, بجمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایمان عبارت ہے تصدیق سے, اس سارے کو ماننا جس کو لے کے رسول اللہ آئے. اور تصدیق میں کیا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں ان تین چیزوں کو مانتا ہوں, آپ کہتے ہیں میں بھی ان تین چیزوں کو مانتا ہوں. جب یہ تصدیق ہے تو کیا فرق رہے گا, آپ میں اور میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ایمان تصدیق ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں ولا تفاوت فی ذلک بین المکلفین, اس میں کوئی اختلاف نہیں مکلفین کے درمیان. تصدیق تو تصدیق, یہ کہاں گھٹے بڑے, ایک بار آپ نے مان لیا تو مان لیا, یا تو ماننا اور نہ ماننا ہے, یا ماننا اور انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا تو مانو یا نہ مانو, وہ معاملہ ہے. یہ نہیں کہ آپ مانے اور اس میں زیادتی اور کمی ہو. یہ کون کہتے ہیں, احناف. اس کے بعد فرماتے ہیں وانما قال, اور انہوں نے یہ بھی کہا واہلہ فی اصلہ سوا, کہ ایمان والے جو ہیں یہ اس کی اصل میں برابر ہیں, تصدیق میں, اصل تصدیق ہے نا. تو یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے, اس پہ بھی تنقید ہوئی ہے. فرماتے ہیں یعنی وہ کیا ہے, ان ایمان اہل السماء من الملائکہ و اہل الارض من الانس والجن فی الاصل واحد. فرماتے ہیں اہل یہ جو ہیں, اور یہ حنفی خود ہیں, یہ خود وضاحت اسی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اہل السماء جو ہے, آسمان والے فرشتے, اور زمین کے جو انسان اور جن ہیں, تو اصل میں وہ واحد ہے. یعنی ملائکہ کا ایمان اور ہمارا انسانوں کا ایمان ایک ہے اصل کے اعتبار سے, جہاں تک تصدیق کا تعلق ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں وہذا یدل علی, اور یہ اس پہ دلالت کرتا ہے, ان اصل الایمان لا یزید ولا ینقص, کہ ایمان کی جو اصل ہے, اصل تصدیق, وہ نہ گھٹتی ہے, وہ نہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑی بات شیخ عبد الغنی المیدانی الحنفی رحمہ اللہ نے کہی ہے. ان کی بھی تحویہ پہ شرح ہے, دیکھیں انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی ہے. فرماتے ہیں واہلہ, اس کے اہل یعنی ایمان والے, من الملائکۃ والانبیاء والاولیاء وسائر المؤمنین الابرار والفجار. فرماتے ہیں چاہے ملائکہ ہو, چاہے اولیاء ہو, چاہے سارے مومن ہو, چاہے وہ نیک مومن ہو, چاہے وہ فاجر مومن ہو, فی اصلی ہی, اس کی اصل میں, الذی ہوا تصدیق, وہ تصدیق ہے, کلہم فیہ سوا, یہ سارے برابر ہیں. یعنی ملائکہ, انبیاء, اولیاء, نیک مومن اور فساق و فجار, یہ ایمان کی اصل میں برابر ہے, کیونکہ ایمان تصدیق ہے. یہ بڑی بات ہے نا. اسی لیے علماء نے اس پہ شدید تنقید کی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان صرف تصدیق نہیں ہے. جب آپ نے صرف تصدیق کہا, پھر یہ نتائج نکلیں گے.
آپ ایسا کہیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں سواء یہ برابر ہے, ای لا تفاضل فیہ من حیث ذاتہ, فرماتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے, یعنی وضاحت کرتے ہیں یعنی نفس تصدیق کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. ولا یزید ولا ینقص, اور نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا اس میں صحیح قول یہی ہے کہ ایمان کی تعریف میں قول بھی شامل ہے اور عمل بھی, اور ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی. آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جو محدثین نے لکھی ہے, یعنی وہ عقیدے کی کتابیں جن میں عقیدے کو سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, جس طرح مثلا عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث امام صابونی کی کتاب ہے, اس میں سند کے ساتھ عقیدوں کو بیان کیا گیا. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے, بہت ہی کم کہا ہے کہیں پہ وضاحتاً, مجموعی طور پہ سند کے ساتھ روایت لائی ہے. اسی طرح امام لالکائی کی بڑی مشہور کتاب ہے, یا امام بربہاری کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, یا امام ابن مندہ کی کتابیں ہیں, یا امام ابن بطہ کی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس میں کثرت سے اقوال لائے ہیں. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ایمان کا باب اس میں دیکھیں, ایمان کی تعریف کے بارے میں ان کا قول وہی ہے جو جمہور علماء کا ہے, اور زیادت الایمان و نقصانہ, ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا, اس میں بھی ان کا وہی قول ہے جو کیا, جو جمہور علماء کا ہے. تو آپ اگر اس میں دیکھنا چاہیں, کیونکہ یہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سکھائیں کہ میتھڈالوجی پڑھنے کا منہج کیا ہے, کیسے علماء کا احترام بھی کیا جاتا ہے, اور اگر کبھی علماء سے اختلاف بھی ہو کسی مسئلے میں, اور ہماری تو اوقات ہے نہیں کہ ہم خود اختلاف کریں. یہ آپ سوچیں کہاں راجہ کیا ہے وہ, کہاں راجہ بوجھ کہاں گنگو تیلیہ, ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ ہم بڑے ائمہ, مطلب امام ابو حنیفہ آپ خود دیکھیں, ہاں ہم صرف یہ ہم نقل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں, اگر امام ابو حنیفہ نے یہاں یہ کہا ہے تو یہاں سے جمہور محدثین ایسا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے ہم پھر بات کرتے ہیں, سمجھے. ورنہ ہم تو پہلے ابو حنیفہ کی عبارت کو اگر ہم سمجھ پائیں تو وہ بڑے کمال کی بات ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے یہی سعادت کافی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ اور ان ائمہ کا محبت سے نام لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارا مطلب یقین ہے انشاءاللہ کہ ان ائمہ سے جو محبت ہے انشاءاللہ المستعان یہ ہمارے لیے انشاءاللہ کافی مفید رہے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کیونکہ ائمہ سے بغض رکھنا یہ بڑا شدید معاملہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو غزنوی خاندان کے جو اہل الحدیث تھے بڑے معروف تھے, ان میں عبداللہ غزنوی شاید, یا تو عبداللہ غزنوی صاحب ہیں یا ابو بکر غزنوی صاحب ہیں. تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا, ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں مجھے شک ہے کہ یہ دین سے مرتد نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ان کو نکالا مدرسے سے, تو کہتے ہیں بالآخر وہ مرتد ہی ہو گیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں, آپ نے کیسے پہلے ایسے بات بتائی؟ کہا یہ امام ابو حنیفہ کو برا بلا کہا کرتا تھا, امام ابو حنیفہ کو برا بلا کہتا تھا اور ان سے بغض رکھتا تھا. اور حدیث میں ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, بخاری کی روایت ہے, جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو چونکہ اس کے دل میں ابو حنیفہ کا بغض تھا, اولیاء کا بغض تھا, تو اللہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہے گا, اللہ ضرور اسے بدلا لے گا. تو لہٰذا جو ہمارے علماء ہیں سارے ہمارے علماء ہیں, ہمیں ان سے محبت ہے. باقی پھر بہرحال انسان سب تھے, اللہ نے ہم کو مکلف کیا ہے اصل میں کہ پیروی کرنی ہے قرآن و سنت کی. یہ جو علماء ہیں یہ ہمیں قرآن و سنت ہم تک پہنچاتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں قرآن و سنت. سمجھائی بات؟ خیر, تو ایمان کا جو معاملہ ہے اس پہ بڑی اچھی کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں, شیخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر, شیخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر, ان کی کتاب ہے زیادت الایمان و نقصانہ. یہ 450 صفحات کی کتاب ہے, اس کو آپ دیکھیں, بڑی عمدہ اور بڑی شاندار کتاب ہے, ٹھیک ہے. زیادت الایمان و نقصانہ, جو میں نے لکھا ہے نا یہاں پہ, زیادت الایمان و نقصانہ, ایمان کا گھٹنا اور ایمان کا بڑھنا. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو اس سے کافی فائدہ ملے گا. ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی جو تعریف ہے اس میں کیا اختلاف ہے مرجئہ کے درمیان, اہل سنہ کے درمیان, اور پھر اہل سنت کے درمیان, جمہور علماء کے نزدیک, اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک وہ مسئلہ. اور زیادت الایمان اور نقصان, اس پہ آپ کو تفصیل سے بات انہوں نے کی ہے. البتہ اب یہ جو آیا, اچھا قرآن میں تو صراحتاً ہے زادتہم ایمانا, ایمان بڑھتا ہے نا, زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا جواب احناف کیا دیتے ہیں؟ یہ میں نے کہا نا یہ بڑی تفصیل سے یہ بحثیں ہیں, جو احناف کے جو متکلمین ہیں انہوں نے بڑی شرح و بسط سے اس مسئلے پہ لکھا ہے. لیکن مختصر یہاں پہ ایک توجیہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ شیخ محمد البابرتی جو ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ آیت ہے, اس کا کیا کریں گے آپ؟ زادتہم ایمان, ایمان بڑھتا ہے, یہ کہتے ہیں نہیں بڑھتا ہے. اچھا لیزدادوا ایمانا, تاکہ ان کا ایمان بڑھے, یہ کہتے ہیں نہیں بڑھتا ہے. تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ توجیہ یہ ہے, یہ کہتے ہیں والزیادۃ الواردہ فی الایمان فی قولہ تعالی, فرماتے ہیں اللہ کے اس قول میں جو یہ آیا ہے زادتہم ایمانا, وہ بڑھتے ہیں ایمان کے اعتبار سے, ان کا ایمان بڑھتا ہے. وہ فی قولہ, اور اس قول میں سورہ فتح کا جو یہ آیا ہے لیزدادوا ایمانا, تاکہ ان کا ایمان بڑھے. فرماتے ہیں وغیرہ, اور اس طرح کی آیات محمولۃ, یہ اس پہ محمول ہے علی الزیادۃ فی ثمرات الایمان. فرماتے ہیں یہ ایمان میں اضافہ نہیں ہے, وہ تو ایمان کی جو ثمرات ہے, ایمان کا ثمر کیا ہے؟ تصدیق ہے, یہ بیج ہے آپ کے دل میں.
یہ گھٹے بڑھے گا نہیں, بیج ایک ہے. البتہ اس بیج سے جو ثمرات نکلیں گے, آپ نماز پڑھیں گے, تقوی, پارسائی, ٹھیک ہے, یہ ثمرات میں اضافہ ہے, یہ اصل ایمان میں اضافہ. یہ کہتے ہیں یہ عقلی بات ہے, اصل تو تصدیق ہے, تصدیق کیا گھٹے بڑھے گی. اگرچہ علماء نے اس پہ بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی تصدیق بھی گھٹتی بڑھتی ہے, اس پہ بھی بات علماء نے کی ہے. میں نے آپ سے کہا نا اس مسئلے میں جو وہ فائنل کتابیں لکھی ہیں وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہیں. ابن تیمیہ کو اسی لیے یہ پذیرائی ملی کہ جو سلف کے جو مواقف تھے جمہور محدثین کے علماء کی, ابن تیمیہ نے بڑے مضبوط دلائل سے ان کو سپورٹ کیا. ان دلائل سے ان کی 2 کتابیں ایمان کے مسئلے میں, ایک تو ہے الایمان الاوسط جو حدیث جبریل کی شرح ہے, اور دوسری ہے کتاب الایمان, الایمان الکبیر جس کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ ثمرات الایمان. ثمرات الایمان کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ بالاعمال الصالحہ و اشراق نورہ و صفائی. وہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہے اور اس کا نور اور اس کی وہ بہتری آپ پہ ظاہر ہوتی ہے. فرماتے ہیں لا علی ان المراد به, اس کو ہم محمول نہیں کریں گے اس پہ, کس پہ؟ ان المراد به الزیادہ فی اصل ایمان, کہ اصل ایمان بڑھتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے اعتبار سے یہ نعوذ باللہ حماقت ہے کہنا کہ اصل ایمان بڑھتا ہے. کہتے ہیں تصدیق وغیرہ اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آخری سلائیڈ تھی, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مسائل کیا ہیں, اور یہ بڑے اچھے مسائل ہیں, بڑے مزیدار مسائل ہیں. جب آپ ان کو پڑھو گے نا تو بہت انسان وہ محظوظ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے کیسی چیزوں کو لیا ہے, کیسے اس پہ بات کی ہے, پھر کیسے آپس میں اختلاف کیا ہے. اگر ناراضگی بھی ہوئی ہے تو کیسے ناراضگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ ان کا تو آپس میں تھا اختلاف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فقہ میں بھی اختلاف تھا. اب فقہ کا تو مسئلہ نہیں ہے زیادہ, امام ابو حنیفہ یہ رفع الیدین کے نہیں قائل ہیں, امام بخاری تو انہیں تو رفع الیدین پہ ایک مستقل ایک جز لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ان علماء کا جو آپس میں معاملہ تھا. اب دیکھیں فقہ میں بھی اختلاف ہے اور عقیدے کے بعض مسائل میں بھی اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود جب امام بخاری امام ابو حنیفہ پہ جرح کرتے ہیں, کہیں پہ تنقید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اختلاف کرتے ہیں, تو بڑے سے بڑا لفظ پتہ ہے استعمال کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں آپس میں اہل سنت کی جو لڑائی ہوتی ہے, قال الخبیث الزندیق المرتد, ہے نا, اس طرح. چلے یہ بڑے الفاظ ہیں, العاصی, ٹھیک ہے. تو امام بخاری جب امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں قال بعض الناس, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ, یعنی اس میں تھوڑا سا وہ تنقیدی پہلو ہے اس میں, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں. اگرچہ ہمارے یہاں کچھ احناف جو ہیں انہوں نے اس پہ کتاب ہی لکھی ہے, مستقل کتاب ہے, کہ اس سے بعض الناس سے مراد ابو حنیفہ یا ان کے اصحاب نہیں ہے. تو اصل مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہر یہ جو امت کے جو علماء نے جو پوزیشنز لی ہے, ہمارا بھی اس میں ایک موقف ہوگا, یا تو آپ جمہور علماء کے ساتھ ہوں گے یا تو آپ سیدنا امام ابو حنیفہ یا باقی علماء کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ڈیل کیسے کریں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر میں چاہتا اس مسئلے کو اس طرح میں بڑا بنا کے پیش کر سکتا تھا کہ جب آپ گھروں میں جاتے آپ سوچتے کہ ابو حنیفہ نے دین کا کتنا نقصان کیا ہے, اگر چاہتے ویسے بھی اس کو پیش کر سکتے تھے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ مسئلہ تو ویسا ہے نہیں, ہاں اختلاف ہے, اس کے مسائل بھی ہیں اس کے, لیکن مسئلہ ہے کہ آپ چیزوں کو پیش کیسے کریں گے. میں ایسے آپ کے سامنے آتا اور میں سامنے لکھتا آج ہمارا جو عنوان ہے اصلی اسلام اور جعلی اسلام, ٹھیک ہے. اصلی اسلام جو ہے وہ یہ والا ہے, نقلی اسلام جو ہے وہ ابو حنیفہ کا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم علماء سے, میں نے کہا نا کہ ہم اختلاف کیا کریں, ہم علماء کا اختلاف نقل کریں گے تو سلیقہ ہے. اسی لیے ہے نا, پہلے اختلاف کرنے سے پہلے ادب الاختلاف سیکھنا ہے. ہمارے علماء کے بارے میں مستقل آیا ہے, اس پہ مستقل کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ علم سے پہلے ادب حاصل کرتے تھے. بعض علماء کے بارے میں یہ آیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے, یہ تک آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال تک پہلے ادب سیکھا, تب جا کے ہم کو علم سکھایا گیا. 10 سال, ٹھیک ہے. ہم 5 سال میں ہی اردو کتابیں پڑھ کے کیا بن جاتے ہیں, شیخ الکل فی الکل, بالکل ہر اعتبار سے ہم کیا ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے, اسی لیے ہمارے یہاں جو علم کو حاصل کرنے کی جو میتھڈالوجی ہے وہ کیا ہے, وہ ہم نے آپ کو اسی لیے پڑھایا تھا اس سال حلیۃ طالب العلم, ہے نا. تو اس میں تو ہم نے مختصر پڑھایا تھا, اس پہ مستقل کتاب ہے. امام ابن عبد البر کی اس پہ کتاب ہے, خطیب بغدادی کی اس پہ کتاب ہے, اور بھی کئی علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ علم کو کیسے حاصل کیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ اہم چیز ہے. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کے بعد جو مباحث ہیں ان پہ بات ہوگی. تو آج کی کلاس کے لیے کافی ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي